بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ادارہ جعفریہ سے حاضر خدمت ہیں مجلس کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا قبلہ عابد البلغارانی صاحب امین مجالس سے خطاب فرما رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے درخواست کروں گا ناصر سے کہ وہ سلام پیش کریں گے، اس کے بعد عباس مرثیہ پیش کریں گے۔ جناب ناصر مرثیہ سلام پیش کریں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے خوشنودی مادر حسنین بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پکاری زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، بتاؤ یا مرتضیٰ کہاں ہو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، نہ غم میں اتنا رلاؤ بابا، صدا تم اپنی سناؤ بابا، نہ غم میں اتنا رلاؤ بابا، صدا تم اپنی سناؤ بابا، کہاں سے دھارے ہاؤ بابا، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، ستم ہے یا ابو تراب کیسا، دیا ہے تم نے خطاب کیسا، ستم ہے یا ابو تراب کیسا، ہوا ہے جینا عذاب کیسا، دیا ہے تم نے خطاب کیسا، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، نکل کے تربہ سے آؤ اماں، ہمیں گلے سے
کہاں ہے بابا بتاؤ اماں، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، نائب نے ملجم نے رحم کھایا، ستم کا تیغ تمہیں لگایا، اٹھا ہے جب سے تمہارا سایہ، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، اجل نے نانا سے بھی چھڑایا، رہا نہ ماں باپ کا بھی سایہ، ہم آج کسے کہیں خدایا، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، پکاری زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلامی ہر طرف شور بھکا ہے ودائے حضرت مشکل کشا، ودائے حضرت مشکل کشا ہے، تزلزل مسجد کوفہ میں ہے ستون کعبہ، ستون کعبہ علی ابن ابی طالب میرا شیر ابھی تلوار سے زخمی ابھی تلوار سے زخمی ہوا ہے، پکڑ کر ابن ملجم کو جو لائے، کہا اصحاب نے اب حکم کیا ہے، بشفقت پوچھا قاتل سے، علی نے خطا میری ہے یا
تیری خطا ہے کیا بن باپ کا بچوں کو کیا بن باپ کا بچوں کو یہی احسان کا میرے صلہ ہے سلامی ہر طرف اے روزے دارو آہو بکا کے یہ روز ہیں سعادت پر نزول بلا کے یہ روز ہیں سرتاج اوصیاء کی عزا کے یہ روز ہیں تم سے وداع شیر خدا کے روز تم سے وداع شیر خدا کے روز زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں ظالم نے روزے دار کو مارا نماز ظالم نے روزے دار کو مارا ظالم نے روزے دار کو مارا نماز میں سر پیٹو مومنو سرے حیدر ہوا دنیم ایمان کی برج کا میں انور ہوا دنیم سوچو تو فرخ شاہ کا کیوں کر ہوا دنیم لکھائے مغز تک لکھائے مغز تک سر ادھر ہوا دنیم زہران بال کھولے نبی نانگے سر ہوئے تم بے امام اور حسن بے پدر تم بے امام اور حسن بے پدر ہوئے لکھا ہے جب دنیم ہوا فرخ مرتضیٰ صدرے سے جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا پھینکی سروں سے زینب و کلثوم نے ردا چلا کے بھائیوں کو پکاری غزہ چلا کے بھائیوں کو پکاری غزہ سنتے ہو اس گھڑی جبریل نے کیا کہا وہ بولے پیٹ کر قتل المرتضیٰ کہا دوڑے یہ کہہ کے جانب مسجدوں نے اگزار ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات ماتھے پر خون باپ کا مل کر کہیے بات ہے اٹھایا قبلہ و کعبہ پہ کے ہے اٹھایا قبلہ و کعبہ پہ کے رلوایا نانا جان کو دارو سلام میں بن باپ کا کیا ہمیں بن باپ کا کیا ہمیں ماحصیہ ناگا نمازیوں کا گرو آیا ننگے سر حیدر نے مجتبیٰ سے کہا آنکھیں کھول کر پڑھواؤ تم نماز جماعت کی اے پسر ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے لیکن جبی کے زخم پہ رومال باندھو میرا سرے شگافتہ لال باندھو باندھا حسن نے زخم سرے شاہ ذوالجلال بولے علی کے اور
کسو درد ہے کمال، شبر نے جب کسا تو کیا پھر وہی مخال، پھر چست باندھ کر وہ پکارا وہ خوش خصال، اب درد کیسا اسد ذوالجلال ہے، ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہی ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہی ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہی حال ہے، پڑھوا کے پھر نماز جماعت کی مشتبہ، بابا کے سر پہ پڑھنے لگے آئے شفا، ناگاہ کہ یہ کسی عورت نے دی ندا، زہرا کے پیارو تم سے زینب نے، زہرا کے پیارو تم سے زینب نے ہے کہا، بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ گے تو سر برہنہ مجھ کو بھی مسجد میں پا، تو سر برہنہ مجھ کو بھی مسجد میں پاؤ گے، بولے علی حواس ابھی سے بجا نہیں، زینب سے کہہ دو کوفہ یہ کربلا، زینب سے کہہ دو کوفہ یہ کربلا نہیں، میں بے دیار و بے کسو بے آشنا نہیں، شیعہ گرد نرغہ اہل جفا، شیعہ گرد نرغہ اہل جفا نہیں، پردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے، کیا حق پر حسین کے تلوار، کیا حق پر حسین کے تلوار، کیا حق پر حسین کے تلوار چلتی ہے، اور خواتین حضرات، اب میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا حافظ القرآنی صاحب سے کہ تشریف لائیں، خطاب فرمائیں گے مجلس سے، آج 20ویں کی شب کی مجلس ہے، جناب قبلہ مولانا حافظ القرآنی۔ محمد وآل محمد صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد، بارے دیگر صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وَلَأَهْلِ بَيْتِهِ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، فزت برب الکعبہ۔ صلوات پڑھے محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزاداران جناب امیر، 19 رمضان گزرنے کے بعد والی مجلس ہے، ادارے جعفریہ میری لینڈ کی، 1442 ہجرہ 2021 کی۔ میں نے مجلس کا آغاز امام کے ایک ارشاد سے کیا۔ یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کب علی نے ارشاد فرمایا تھا، ہم سب کے دلوں پہ نقش کل حجر کی طرح
آج ہی کی صبح تھی، 40 ہجری تھی، 40 ہجری میں آج کی صبح میرا مولا مسجد کوفہ میں جب نماز پڑھی پہلے سجدے میں تھا کہ وہ ظلم عظیم ہوا کہ علی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کے کہا فزتو برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ یہ میرے مولا کی زندگی کے آخری ایام کی بات ہے، بالکل ٹوٹل 63 ایئرس کی لائف ہے امام کی، اور 63 برس میں کہیں بھی علی نے یہ نہیں کہا کہ آج میں کامیاب ہو گیا، جبکہ پوری زندگی کامیابی کے ساتھ گزری۔ میں ایک جملہ بولوں، کامیابی بنی جب علی تک پہنچی۔ کوئی کامیابی اس وقت تک کامیابی نہیں بن سکتی جب تک وہ در علی سے وابستہ نہ ہو۔ آپ خود سوچو کہ ایسا کامیاب انسان تھا مولا، ایسا کامیاب، ٹوٹل 63 ایئرس کی لائف ہے۔ سٹارٹ کہاں سے ہو رہی؟ خانے کعبہ سے، اینڈ کہاں ہو رہا؟ مسجد۔ 2 اللہ کے گھروں کے بیچ میں علی کی زندگی ہے۔ کیا بولا صاحب نے؟ 2 اللہ کے گھروں کے، یہ ادھر ایک اللہ کا گھر ہے، ادھر ایک اللہ کا گھر، اس کے بیچ میں میرے مولا کی زندگی ہے۔ اور ایسی لائف گزاری مولا نے کہ ہر منزل پر علی کہہ سکتے تھے فزتو برب الکعبہ۔ کوئی ایسی منزل نہیں تھی کہ جہاں علی پراؤڈلی یہ نہیں کہہ سکتے۔ جو فضیلت مولا تک پہنچی وہ فضیلت بن گئی، پہلے فضیلت نہیں تھی، جب علی تک پہنچی تو فضیلت بنا۔ دوستو آپ خود سوچو کہ ولادت کعبے میں، ان اولین اور آخرین میں یہ سعادت کسی کو نہیں ملی۔ آدم سے اگر شروع کرو اللہ کے رسول تک، سرکار سے لے کے تا ظہور امام، میں بولتا تا قیامت، کوئی کسی کو ملے گی نہ ملنے والی ہے، صرف میرے مولا کو ملے گی۔ اب یہاں پہ لوگوں کا اعتراض کہ کعبے میں علی، کتابوں میں ہے کہ ولادت نہیں بتاتا، جو دشمن ہے وہ نہیں بتاتا، کہا کہ پیدا ہی نہیں ہو۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھو کہ کعبے میں پیدا ہونا علی کی فضیلت نہیں ہے، کعبے کی فضیلت ہے۔ آپ سمجھے میری بات؟ مولا کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کعبے کی فضیلت ہے۔ جب لوگ بولتے کہ نہیں پیدا ہوئے تو ہم ہمیشہ ایک بات بولتے، اگر نہیں ہوئے تو وہ جگہ بتا دو کہاں ہوئے، ہم اسی کو کعبہ بنا لیں گے۔ نہیں، جہاں میرا مولا پیدا ہوا وہاں ہمارا کعبہ ہے۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے، کعبہ بنا مولا کی طرف سے۔ اب یہاں پہ ایک بات مجھے یاد آ رہی، پلیز غور سے سننا۔ روح کیا ہے؟ دیکھیے میں کہیں سے بھی گھیر کے لا سکتا، ڈرو مت، کوئی ایسی موت کی بات نہیں کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ روح کیا ہے؟ روح کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ امر ربی، پلیز غور سے سنو، ایک امر ربی ہے، روح امر ربی ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ روح ہے کیا چیز۔ اللہ، پلیز غور سے سنو، اللہ کبھی اسکیلیٹن کا سجدہ نہیں کراتا۔ میں کیا بتا، اسکیلیٹن کا سجدہ نہیں کراتا۔ نبی آدم کا پتلا اسٹیچو بنا، ہزاروں سال اوپر رہا، سجدہ نہیں کروایا۔ کب کروایا سجدہ؟ جب اللہ قرآن میں کہتا ہے نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تم سجدہ کرنا، اس سے پہلے نہیں کرنا سجدہ۔ اسٹیچو رکھا ہوا رہا، ملائکہ دیکھتے رہے، شیطان بار بار دیکھ کے بولتا تھا میں تمہیں سجدہ نہیں کروں گا، پتلے سے بات کرتا تھا، کہا میں تمہیں سجدہ نہیں کروں گا اگر حکم آئے۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو سجدہ کرنا۔ تو ایک بات کنفرم ہو گئی کہ اللہ سکیلیٹنز کا سجدہ نہیں کراتا۔ اسی طرح خانے کعبہ کو خلیل اور زبی کے ہاتھ ہزاروں سال پہلے بنوایا، سجدہ کب کروایا؟ جب 30 عام الفیل کو کائنات کی روح اس کے اندر آئی۔ ارے یار، مولا کی ولادت کے بعد کعبہ سجدہ بننے کے لیے قابل بنا، تو اتنی بڑی فضیلت میرے مولا کو ملی۔ لیکن مولا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آج کامیاب ہو گیا، فزتو برب الکعبہ۔ کہہ سکتے باہر آئے،
وہ فضیلت ملی جو کسی کو نہیں ملی کہ اللہ کا رسول کی آغوش میں آ گئے. دنیا میں آنے کے بعد علی وہ واحد بندہ کہ دنیا میں آنے کے بعد جس نے سب سے پہلے کسی کے چہرے کی زیارت کی تو وہ رسول کا چہرہ تھا. یہ بہت بڑی فضیلت تھی میرے پاس. امام نے نہیں کہا. پھر زندگی گزری رسول کے پاس ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اللہ کی آج یہ تصور کر لو کہ آج جو بھی ہماری عبادت ہے نا مولا کی طرف سے، کوئی عبادت یہ مت سمجھو کہ امریکہ میں 18 گھنٹے کے روزے رکھا تو بہت بڑی بات ہوگی. یہ روزوں کی قبولیت امام علی کی ولایت کے اوپر، مائنس ولایت کچھ نہیں. ولایت ہے تو سب کچھ ہے. پوری زندگی میں گزار لو، اگر ولایت امیر المومنین کسی کے پاس نہیں ہے تو کچھ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنو. اللہ کا رسول کہتا ہے، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار اس حدیث کا. مسجد بھری، مسجد نبوی، اللہ زیارت نصیب کرتا، بھری ہوئی مسجد. اللہ کا رسول منبر پہ آتا اور آ کے کہتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال، مجمع سے پوچھا، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مجمع نے پوچھا کیا سوال؟ تو کہا یہ بتاؤ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی عبادت میں گزاری، حرام کیے ہی نہیں، اور 40 حج پاپیادہ کیا. پاپیادہ انہیں بغیر جوتے کے، بغیر چپل کے. اس زمانے میں ایون معصومین چوتھے امام کے بارے میں کہ مدینہ منورہ سے ننگے پیر آتے تھے، پاپیادہ آتے تھے. یہ بہت ثواب ہے حج اگر کوئی پاپیادہ کر. اب یہاں سے نہیں جانا یہ وہاں کے لیے ٹھیک ہے. تو اللہ رسول کے ساتھ 40 حج پاپیادہ کیا. اور کوہ ابو خبیث کے اتنا سونا. کوہ ابو خبیث کیا ہے؟ مکے میں، مکہ جو ایک ویلی میں کعبہ جو ہے، اور آج تو اطراف میں پوری مسجد بنی ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. لیکن پرانے زمانے، غور سے میں ہسٹری کا ایک چیز بتا رہا آپ کو، مولا کی ولایت کیا ہے. پرانے زمانے میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. کعبہ بیچ میں تھا، اطراف میں ماؤنٹینز ہے. مکہ مشہور ہے پہاڑوں سے، ماؤنٹینز سے. تو مکے کا جو سب سے بڑا پہاڑ اونچائی میں، جو آج بھی وہ جو کلاک لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے والا پہاڑ، ظالمین نے تو کافی توڑ دیا. کہا وہ پہاڑ، اللہ کا رسول کہتا ہے یہ کوہ ابو خبیث کے اتنا سونا، یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس پہاڑ کے اوپر اللہ کا رسول 14ویں پورا فل مون تھا. اللہ کے رسول جا رہے تھے مکے کی زندگی میں، تو وہاں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ سارے ظالمین بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کا رسول گزر رہا تھا تو انہوں نے کہا یتیم عبداللہ، یہ بولو کہ یہ چاند کا تم 2 حصے کر سکتے تو ہم مان لیں گے اللہ کو. مشہور واقعہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں خالی آپ کو پہاڑ کی وہ بتا رہا. تو اللہ کے رسول نے کہا اگر میں کہوں گا، میں کروں گا تو تم مان لو گے؟ تو کہا ہاں مان لیں گے. سرکار نے کچھ ایک خالی اشارہ کیا، چاند 2 حصوں میں بدلا. دوستو بہت بڑا معجزہ تھا کہ 2 پارٹس میں بدل گیا. کہا اچھا تم نے چاند میں بھی 2 حصے کر دی، اب ملا دو. سرکار نے ملایا تو یہ ظالمین کہنے لگے کہ یتیم عبداللہ تمہاری جادو زمین سے چاند تک چلی گئی. اب سوچو کیا تکلیف کی بات ہے. کہا ابھی نہیں مانیں گے، اگر کوئی قافلے آ جائے ہم کو گواہی دیں گے تو بولیں گے. سیریا سے، یمن سے جو قافلے آئے ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا. اس وقت کیلیکٹ انڈیا میں جگہ ہے، ساؤتھ آف انڈیا، وہاں پہ کا جو راجہ تھا، ہندو راجہ، اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی جو آئے گا وہ چاند کے 2 حصے کرے گا، اور وہ عرب میں آئے گا، یثرب میں آئے گا، رہے گا وہاں. تو اس نے باقاعدہ، وہ باہر بیٹھا تھا، اس نے چاند کے 2 حصوں کو دیکھا. باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا، ہسٹری کے واقعات ہیں. اور آ کے ان لوگوں نے اللہ کے رسول پہ سے ملاقات کی تھی مدینہ منورہ میں اور ایمان لائے. تو یہ وہاں پہ اللہ کا رسول اسی پہاڑ پہ کھڑے رہے کہ یہ معجزہ دکھا. تو اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اتنا سونا کوئی راہ خدا میں نہیں، اور صفا اور مروہ کے درمیان بے گناہ حج کرتا ہوا قتل ہو جائے، اس کا مرڈر ہو جائے، تو ایسا شخص کہاں جائے گا؟ تو سارا مجمع ایک آواز ہو کے پکار کے کہتا ہے یا رسول اللہ وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا.
اتنی عبادت کے بعد اللہ کا رسول کہتا ہے اتنی عبادت کے بعد بھی اگر پرے مغز یہ ناخن کے کور کو کہتے ہیں، پرے مغز کے برابر بھی بغض علی ہوگا تو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور محمد والے محمد صلوات صلی اللہ محمد والے ایمان اور حیدری اور خیبری اور صفدری اور خصوصی امیر کائنات بلند تر صلوات صلی اللہ محمد والے. تو آپ اندازہ لگا کہ ولایت علی کیا ہے، امام علی کی ولایت کیا ہے. ساری عبادت ایک طرف، علی کی ولایت ایک طرف. ہم کو یہ شکر ادا کرنا روز صبح اٹھ کے الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ وہ شکر ہے جس کو شیخ عباس خمی نے مفاتیح الجنہ میں بھی لکھا. یہ اللہ کے رسول سے، امام علی سے ہمارے پاس آئی. کیا شکر ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. امت محمدی میں پیدا کرنے کا جو سب سے بڑا ہم کو جو بلیسنگ ملی ہے وہ ولایت علی کی ملی ہے. اور دوسری چیز یہ شکر میں یہ شکر کرنا کہ ہم اس گھر میں اللہ نے پیدا کیا جہاں سے ولایت ملی، کہیں اور بھی پیدا کر سکتا تھا. اس کے بعد چھٹے ماں بولتے ہیں کہ جب بھی ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو اس کے ماں کے حق میں دعا دو. تو ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ مولا علی کی ولایت ہمارے پاس ہے. تو اس ولایت میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں یوتھ کو کہ ہر چیز میں کمپرومائز کرو لیکن ولایت علی میں کمپرومائز نہیں کرو. میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں، کبھی کمپرومائز، دو چیزوں میں کبھی کمپرومائز نہیں کرو، ولایت علی اور عزاداری حسین. یہ اس کی وجہ سے آج ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں. یہ ہے تو ہم ہیں، یہ نہیں ہے تو ہم نہیں. ہماری زندگی میں کیا ہے؟ اگر مولا کی ولایت نہ ہو، عزاداری حسین نہ ہو، تو پھر ہماری زندگی میں ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے. دوستو مولا کی صرف ٹرسٹ کو پیدا کرو. میں یوتھ کو بول رہا، ٹرسٹ کو پیدا کرو امام علی کے اوپر. ہمارے پر ٹرسٹ نہیں ہے. افسوس یہی ہے کہ وہ ٹرسٹ نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. نجف اشرف، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. نجف اشرف آج جو آپ کے سامنے گولڈن ٹوم اور بہترین روزہ دیکھ رہا نا، یہ مولا کی شہادت کے 700-800 سال تک کچھ نہیں تھا. وہاں دشمنی علی اتنی تھی کہ 140 ایئرز یا 50 ایئرز تک لوگوں کو معلوم نہیں تھا. میں ٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں، ٹرسٹ سے بات یاد تک ہے. پلیز غور سے سنو کہ ٹرسٹ کیا چیز ہے. اگر آج کی مجلس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے کو مولا پہ ٹرسٹ کرنا ہے تو تم دیکھو تمہارے لیے راستہ کیسے کھلتا ہے. تو 150 ایئرز تک کسی کو نہیں معلوم تھا سوائے خاندان اہل بیت کے اور چند مولا کے جو قریبی چاہنے والے تھے معصومین. کسی کو نہیں معلوم تھا کہ امام علی کی گریو کا ہے. ایک ٹیلا تھا مٹی کا، نجف ایک بیابان ڈیزرٹ اور کچھ نہیں تھا. میں ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، معلوم ہی نہیں تھا. ہارون رشید کا زمانہ 7ویں امام، وہ ظالم بنی عباس کا وہ ظالم بادشاہ، وہ شکار پہ نکلا. بغداد کا کیپٹل ہے بغداد، اس کا بغداد کی تعمیر اس نے کروائی. بغداد سٹی مولا کے زمانے میں نہیں تھی، اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی، یہ چھٹے امام کے زمانے میں بنی اور بڑی ظلم کے ساتھ یہ سٹی بنی. اور ہارون رشید نے کمپلیٹ کیا، منصور نے شروع کیا. غور سے سنو، ہارون رشید شکار پہ نکلا. بغداد سے نکلتے 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 اب اس زمانے کا شکار ڈیئر، ہرن کا شکار، مختلف چیزوں کا شکار ہوتا. یہ گھوڑے ساتھ ہے پورا، اس کے ساتھ لوگ ہیں، ہارون ہے، لوگوں کے ساتھ، کتوں کے ساتھ، شکاری کتے سب کو لے کے چلا. تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ. چلتے 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 اس نے دیکھا ہے کہ ایک ہرن ہے، اس کے پیچھے اپنے گھوڑے کو ڈالا. ہرن دوڑی، گھوڑا اس کے پیچھے دوڑ، ہارون کا. دوڑتے دوڑتے ایک سٹیج پہ جا کے اس نے غور کیا کہ وہ ہرن ایک ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گئی. ارے یار بیٹھی کیسا؟ وہ لک ایٹ می، میری طرف دیکھو، بڑے آرام کے ساتھ بیٹھی ہوئی. کیا مجھے یہاں سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ اس کا یقین، ہرن کا یقین، بلیو. ہمارے پاس 0% ہے، 0%. اب سنو خالی واقعہ.
بڑے آرام کے ساتھ ہرن بیٹھی ہوئی ہے جیسے بہت سیف ہو گئی. اور 100 میٹرز کے اوپر ہارون پورے لشکر کے ساتھ کھڑا ہوا. گھوڑا دوڑتے دوڑتے رک گیا. میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا, یہ ہارون کے زمانے کی زندگی کا اس کا مشہور واقعہ ہے. بیٹھ گئے. اب گھوڑا چلتے چلتے ایک سٹیج پہ آ کے رک گیا. ہارون کا گھوڑا, اس نے گھوڑے کو بتایا. 3 گھوڑے بڑھے, آگے نہیں بڑھا. اور دور کتے کھڑے ہوئے تھے, اس کے شکاری کتے. ان کو حکم دیا کہ جا کے اس ہرن کو پکڑ کے لاؤ. وہ ٹرین ڈاگس. آپ لوگ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں تو بہت ہے ڈاگس, سمجھ میں آئی بات. تو ٹرین ڈاگس دوڑتے دوڑتے ایک سٹیج پہ آ کے وہ بھی رک گئے. اور ہرن کا یہ عالم ہے اتنے سکون کے ساتھ بیٹھی ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتا. دوستو, جانور اور انسان میں فرق کیا؟ عقل کا. انسان کو اللہ نے عقل دی, جانور کو عقل نہیں. اس لیے ہم سے سوال ہوتا, جانوروں سے کوئی سوال نہیں. ٹھیک ہے نا؟ جانور ہے, عقل نہیں, لیکن کتنا یقین ہے کہ یہ مجھے بچا لے گا. اس یقین کو علی کے لیے پیدا کر. جب اس نے معلوم کیا لوگوں سے یہ ہے کیا چیز, تو کہا یہ علی بن ابی طالب کی خبر ہے. تو میں صرف یہ واقعہ اس لیے پڑھا کہ اس یقین کو پیدا کر. اگر یقین آ جائے تو تمہارے سامنے سے ہر چیز ہٹ جائے گی. مولا کے دروازے میں سبھی جا رہے, ہم سب جا رہے, لیکن وہ یقین کے ساتھ نہیں جا رہے. اس لیے کہ امام علی کا دروازے کے لیے شعر کہتا ہے کہ در حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا ہے. در حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا ہے, مانگنے والوں کو پیغام بقا ملتا ہے. اس کے دربار سے مت پوچھو کہ کیا ملتا ہے, ارے جس کو مل جائے علی اس کو خدا ملتا ہے. جس کو مل جائے علی اس کا خدا ملتا ہے. ایسا بندہ ہے, ایسا بندہ ہے جسے لم یزلی کہتے ہیں, عبد و معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. جس نے عبد و معبود کے رشتے کو بتایا نا, علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ میرا مولا بندہ ہے, عبد ہے اللہ کا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. امام نے فخر کیا ہے یہ کہ 500 سجدے کر کے دنیا کو بتایا ایسا بندہ ہوتا ہے. مولا کی زندگی 63 ایئرس کی لائف کو آپ ڈیوائڈ کرو کئی حصوں میں, پلیز غور سے سنو. 63 ایئرس کی لائف کو ڈیوائڈ کریں. دیکھیے امام علی کی صرف شجاعت نہیں ہے, علی کی شجاعت ہے, علی کی عبادت ہے, علی کا ایثار ہے, علی کا سیکریفائز ہے, علی کا علم ہے, علی کا وزڈم ہے, علی کا حلم ہے, علی کی عطا ہے, علی کی سخاوت ہے. میں کیا بول رہا ہوں, اتنی چیزیں مولا علی کی لائف میں ہیں, ایک حصے کو کبھی نہیں لینا. علی کی زندگی کے ہر حصے کو دیکھو کہ عبادت کیا ہے اور شجاعت کیا. شجاعت کا ایک چھوٹا سا ایک واقعہ, چھوٹا سا کتاب میں جو ہے وہ بولا, چھوڑے غور سے سننا, جملے اصل ہے, جملے اصل ہے, پلیز غور سے سننا. مولا کی شجاعت کیا ہے, بہادری, بریوری کیا تھی مولا کی. علی کے, امام علی کے جتنے آپ جنگ دیکھیں, میں کوئی جنگ نہیں پڑھ رہا, جتنی بدر سے لے کے خیبر تک, احد میں صرف تلوار چلی, اور نہروان میں چلی, صفین میں چلی. اللہ کے رسول کے زمانے میں 3-4 جنگ بڑی ہوئی, جس میں بدر میں چلی, احد میں تھوڑی سی چلی, خندق میں اکیلے مارا عمر کو, خیبر میں مرہب کو اکیلے مارا. مولا کا ایک سٹائل تھا, کچھ بول گیا, مولا کی جنگ کرنے کا ایک سٹائل تھا. کیسا تھا کہ جب بھی میدان میں آتے, اس لیے کہ یہ سند ہے خود اللہ کے رسول, جب بی بی سے نکاح ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول نے رشتہ طے ہو گیا, ڈیٹ فکس ہو گئی, بلا کے کہا یا علی یہ بتاؤ تمہارے پاس ہے کیا, کائنات کا مالک ہے, اور رسول پوچھا تمہارے پاس ہے کیا, اور یہ نے کہا میرے پاس 3 چیزیں ہیں بس, ایک گھوڑا ہے, ایک تلوار ہے, ایک زرہ ہے. تو رسول نے کہا یا علی گھوڑا ضرور ہونا چاہیے,
تلوار ضرور ہونی چاہیے ایک سپاہی کو. زیرہ کی ضرورت تم کو کیوں؟ زیرہ وہ پہلے جو بھاگے جنگوں سے، تم تو کرارن میں غیر فرارن ہو. کیا بول رہا یار میں؟ تو کہا زیرہ بیچ دو. یہ بولا تھا. اب امام علی کی شجاعت کا 2 منٹ میں خالی اسکیچ کر جو کتابوں میں. میرا مولا جب بھی میدان میں آتا تھا، احد کے بارے میں جب بھی میدان میں آتا تو بدن پر ایک ہلکا سا کرتا ہوتا. خالی اب الفاظ سننا اس کے. بدن پر ایک کرتا ہوتا، نارمل ایک کرتا، لہو سے ڈوبی ہوئی ذوالفقار ہوتا، کوہنیوں سے خون بہتا تھا مولا کے. تموج خون سے لالزار رخسارے، تموج خون سے نہ شدت کے ساتھ یہ رخسار ہوتے تھے میدان میں جب آتے، اس لیے کہ اپنے آپ کا انٹروڈکشن کراتے تھے. تموج خون سے لالزار رخسارے، شدت احساس سے چمکتی ہوئی آنکھیں، ایسی عین اللہ کی آنکھیں کہ قیامت تک کے حالات دیکھ لیں. اب میں کیا بولیں گے جملہ میں تاریخ کا بات بتا جو کتاب میں کہ تموج خون سے لالزار رخسارے، شدت احساس سے چمکتی ہوئی آنکھیں. پھر اب جب مولا بولتے تھے وفور غضب سے پھڑکتے ہوئے ہونٹ، سینے سے نکلتی ہوئی وہ پرجوش آواز کہ دشمن دور سے نظر ڈالے تو گھس کھا کے مل جائے. اور جب علی حملہ آور ہوتے تھے نا، مولا تلوار کیسے چلاتے؟ کبھی بھی یاد ہو جب مولا کے اوپر حملے ہوتے تھے، سیم طرح کی جنگ مولا حسین نے کربلا میں کی اور شہزادہ قاسم نے کی. مولا کبھی بھی ایسا لشکر جب سامنے آتا، میں شجاعت امام علی بتا رہا تھا، میں نے جتنی چیزیں بتائی 2 دن میں اور بتاؤں جو مولا کی زندگی کا حصے ہے. شجاعت کے عالم یہ تھا کہ جب ہر طرف سے حملہ ہوتا تو مولا ایسا لشکر میں نہیں جاتا. کمال تھا علی کا اسٹائل جنگ کرنے کا، سیدھا سیدھا لشکر میں نہیں جاتے تھے گھوڑے میں نہیں، بلکہ ایک کعوہ کاٹتے. کعوہ یعنی سرکل کرتے، سرکل کر کے پورے سپاہیوں کو ایک جگہ جمع کرتے، جس کو بولتے ٹڈی دل سپاہی ایک نقطے پہ آ گئے. ہے نقطہ تو نقطے تک لاتا تھا. کیا بول رہا یار، کیا بول رہا میں؟ یار حیدری، یار خیبری، یار صفدری، محمد والے محمد بلندتر صلوات صلی اللہ محمد. ایک نقطے تک لاتے تھے سپاہیوں کو، ایک جگہ جمع سرکل کر کے ایک جگہ جمع کیا، جمع کر کے تلوار کو تولتے تھے. ایسا اب بیچ میں گھستے جیسے شیر کے آگے بھیڑے بھگتے وہ عالم تھا. یہی چیز مولا حسین نے کربلا میں کی تھی. مولا حسین کی جنگ بالکل ویسی تھی جیسا مولا علی لڑتے. یہ سارے مولا کی اولاد وہی. مولا عباس کو بھی ایسا پرسنل انٹرسٹ لے کر سکھایا تھا کہ عباس کا بھی یہ عالم تھا بالکل مولا علی کی طرح. جب جنگ لڑتے تو اسی طرح سرکل کرتے. اور امام علی نے مولا عباس کو ایک اور چیز سکھائی تھی. کیا سکھایا تھا؟ کہ اگر تلوار ٹوٹ جائے، نیزہ ٹوٹ جائے تو کیا کرو گے؟ بھاگنا تو نہیں ہے، یہ علی کا بیٹا ہے. امام علی کیا کرتے ہیں؟ 2 سپاہیوں کا سر اٹھاتے تھے، سر ٹکرا کے چھوڑ دیتے تھے. ایسا حملے کرتے. مولا عباس کو اسی انداز سکھایا جو جنگ صفین میں عباس سے لڑی تھی. لوگوں کو شک ہونے لگا اور پکارنے لگے کہ علی چہرے پہ نقاب ڈال کر آ گئے، ڈال کے آ گئے. جب یہ پکارا تو مولا علی میدان میں انٹر ہوئے، مولا عباس کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا یا علی تم ہو تو یہ کون ہے؟ تم ہو تو یہ کون ہے؟ مولا نے مولا عباس کے چہرے پہ ایک ہلکی سی نقاب ڈالی تھی. باپ ہے نا، کہیں نظر لگ جائے میرے بیٹے کو. پہلی دفعہ گیا تو اس وقت کا جملہ ہے. امام علی نے مولا عباس کے چہرے سے تلوار کو نقاب کو الٹ کے کہا ھذا خمر بنی ہاشم. دوستوں کسی اور نے خطاب نہیں دیا، علی نے خطاب دیا تھا. یہ میں اب آپ کو ایک بات روک کے بولتا، خمر بنی ہاشم کس کو بولتے؟ بنی ہاشم کا چاند یہی ہے نا. ایک چیز یاد رکھو ہمیشہ، امام کے سامنے، امام کی موجودگی میں کوئی حسین نہیں ہوتا، کوئی حسین نہیں ہو سکتا. ارے آپ لوگ نہیں سمجھے، آہستہ سن رہے میں کیا بول رہا. امام کے سامنے کوئی دنیا کا حسین نہیں ہو سکتا. اللہ جمیل ہے. ہم کو کیسے معلوم ہو کہ اللہ حسین ہے؟ ان کے چہرے کو دیکھو، اللہ کے حسن کو پہچانو. کیا بول رہا میں؟ امام کے چہرے کو دیکھو، اللہ کے حسن کو پہچانو.
سمجھ نہیں بات؟ تو اللہ حسین ہے. اب مجھے بعد میں بات نکل میں کیا کروں, وقت بھی تیزی سے گزرا. تو حسن کے بارے میں یہ ہے کہ جب اللہ نے بیوٹی کو بنا تھا, بیوٹی کو, حسن کو بنا تھا, تو اس کو 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. 10 حصوں بیوٹی بنائی اور 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. ایک حصہ ہم کو دیا. ہم انسانوں میں ایک حصہ ہے خالی, صرف ایک پارٹ ہے. 9 پارٹس ابھی ہے. پلیز غور سے سننا, یہ ہسٹری کا واقعہ بتا. 10 حصے میں ڈیوائیڈ کیا جب بیوٹی کو, خوبصورت حسن کو بنا. 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے ایک ہم کو دیا. ایک دینے کے بعد بعض وقت ایسا ہوتا کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو دل بولتا دیکھتے ہی جاؤ. آپ کو اب تک کوئی حسین نہیں ملا؟ کیا بول رہا ہے یار؟ مرد کو دیکھے, عورت کو دیکھے. یہ نہیں بولے کہ مولانا نے اجازت دی دیکھنے کی, اس لیے کہ میری مجلس لائیو جا رہی, میں جنرل میسج کر. مرد کو دیکھے. بعض وقت یہ ہوتا کہ ہم کسی کو دیکھتے ہوتے یار کتنا حسین ہے, دل بولتا دیکھتے ہی رہو. وہ ایک حصہ ہے. نبی یوسف کو 9 حصے دیے تھے اللہ نے. نبی یوسف کو 9 حصے دیے تو یہ حال ہوا کہ انگلیاں کٹ گئی. احساس سے تکلیف نہیں دی, حسن ایسا. 9 حصے یوسف کے پاس, ایک حصہ ہمارے پاس. اللہ نے 14 معصومین کو 10 کے 10 دے دیے. ارے یہ ہے حسن امام علی. تو اب آپ سوچو کہ امام سب سے بڑا حسین ہوتا, اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے روایتوں میں کہ مولا علی کا جو دشمن, بدترین دشمن تھا, وہ بھی کبھی علی کے چہرے پہ نگاہ ڈال کے بات نہیں کرتا تھا. شجاعت علی, جلال علی یہ تھا. کبھی علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدترین سے بدترین دشمن نہیں بات کرتا تھا, نگاہیں نیچی کر کے بات کرتا تھا. اور ایک مولا کے تعلق سے کتابوں میں ہے کہ مولا معاذ اللہ, میں صرف تاریخ کا ہے وہ بتا, شارٹ تھے, کوئی لمبا تھا. کیا بولا مولا کے بارے میں عام کتابوں میں ہے, ہماری کتابوں میں نہیں, کہ مولا شارٹ تھے. ایک چیز یاد رکھو, شارٹ ہونا ایک عیب ہے. امام میں کبھی کوئی عیب نہیں ہو سکتا. یار یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ بلیو ہے, آپ کو رکھنا چاہیے. امام میں پوائنٹ عیب نہیں ہو سکتا. کتابوں میں, دشمن کی کتابوں میں کہ علی شارٹ تھے, لیکن ان لوگوں نے بھی یہ لکھا شارٹ تھے, لیکن جبھی بھی کسی لمبے سے بات کرتے ایسا دکھتا تھا وہ سب سے لمبے. کیا بول رہا میں, مجمع میں کھڑے رہتے میرا مولا ہمیشہ لمبا دکھتا, اس لیے کہ وہ امام ہے, یہ لوگ سب انسان. یہ امام کی مولا علی کا کمال تھا. تو اب سنو, حسن کا وقت نکل گیا میرے ہاتھ سے, 10 بجے ختم کرنا. ہوا کیا, علی نے مولا عباس کو کہا ہاذا ہمارے بنی ہاشم, یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. امام کے سامنے کوئی حسین نہیں ہو سکتا. اس وقت زمین پہ اس میدان میں 3 امام موجود ہیں, مولا علی ہے, مولا حسن ہے, مولا حسین. صفین میں 3 اماموں کے سامنے, زمین پہ 4 تھے. چوتھے امام کی بھی ولادت ہو گئی تھی 37 38. 4 اماموں کی موجودگی میں اگر علی بولے یہ خمر بنی ہاشم ہے تو حسن عباس کا اندازہ لگا. کیا بول رہا میں, برائے خوشنودی خمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس علیہ السلام بلند کر کیا حسن ہوگا مولا عباس کا کہ امام علی سند دے رہے گے یہ بنی ہاشم کا چاند. روایت کا جملہ ایسا دکھتا تھا میرے مولا کی جوانی ہے, ایسا دکھتا تھا علی چاند, جوانی ہے امام علی. تو مولا کی شجاعت, تو ساری وہ شجاعت مولا عباس کو سکھائی تھی کہ کس طرح سے جنگ کرنا. اسی لیے آپ بات آئیے مولا عباس کی 2 منٹ اور سن, ختم اسی پہ کر دیتا, پھر کل پلٹ کے جاؤں گا. مولا عباس کی کوئی جنگ نہیں ہے تاریخ میں, صرف ایک ہی صفین ہے. صفین میں بھی لاسٹ سٹیج پہ آیا, آگے خوب مارا, آگے اندر. عباس علی کی تلوار چل رہی تھی, اتنا مارا کہ لشکر بھاگا. اس کے بعد کوئی جنگ ہی نہیں. کربلا میں جو عرب کے میدان میں, عرب میں, پورے عرب 60 ہجری میں دہشت تھی مولا عباس کی. دہشت, ڈر تھا, فیئر تھا, نام ہے عباس کا. کیوں تھا؟
وہ ایک جنگ صفین کی جو 37 ہجری میں ہوئی، پھر 61 ہجری تک ایسا سکہ تھا کہ حسین کا یہ بھائی عباس کو جدا کرو. عاشورہ مسائل میں بھی نہیں آیا. عاشورہ کے دن لیٹرلی یزیدی لشکر اپنے رکاب جو پیر رکھتے گھوڑے کے اندر رکابوں میں سے کھڑے ہوئے تھے. کھڑے ہو کر صبح سے جو بھی مولا حسین کے خیمے سے باہر نکلے پکار کے بولتے تھے کہیں عباس تو نہیں آ رہے، کہیں عباس تو نہیں آ رہے. اتنا ڈر تھا یزید کے لشکر کو کہ یہ اکیلے کر لیتا تھا. خوف عباس اتنا چھا گیا کہ یہ ایسا بہادر ہے کہ ختم کر دے. اسی لیے جب مولا عباس نکلے تو آپ کو پتا ہے کہ کربلا کے میدان میں نہر کے اوپر، فرات کے اوپر کتنی آرمی تھی جو پانی کو پروٹیکٹ کر رہی تھی؟ 30,000. جسٹ امیجن کرو آپ، یا نا بہت آسانی سے پڑھ رہا. اور 30,000 ویل ایکیوپ. سب سے سامنے جو کھڑے ہوتے نا تیر انداز، ایسا تیر لے کے کہ جو آئے گا اس کو چھلنی کر دے. اور تیر کوئی معمولی بات سنسناٹا ہوا چلتا تھا. ہرملہ کہتا ہے، ہرملہ کے بارے میں یہ کہ اس کا تیر 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا جاتا. بازو کا کمال تھا تیر چلانے میں. سارے پروفیشنلز کا یزید نے جمع کیا تھا. ظالم نے سارے شہر کے شہر خالی کر دیے. ہوس تھی انسانوں کو جمع کرنے کی. سب سے سامنے تیر انداز تھا، اس کے پیچھے نیزہ پھینکا. نیزہ 100 میٹر آپ اولمپکس میں دیکھتے ہو کہ جو نیزہ پھینکا جاتا ہے ادھر پھینکتے ادھر نشانے پہ لگتا ہے. وہ کمال ہوا میں ایسا لہراتا ہوا تھا. اس کے بعد اس کے پیچھے نیزہ پھینکنے لگا، اس کے پیچھے تلوار چلانے لگا کہ اگر 2 سے بچ کے آ جائے تو تلوار سے ختم کر. آخری میں جو پانی کے پاس کھڑے ہوئے تھے ان کے ہاتھ میں گرز تھا 100-200 کیجیز کا کہ سر پہ مارتے تھے تو سر پورا پھٹ جاتا. یہ 4 لیئرز جو پانی کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. لیکن علی کا لال، علی کا شیر خالی خیمے سے نکلا، یہ فوج میں آواز بلند ہوئی کہ علی کا لال عباس آ گیا تو فوج ایسا کائی کی طرح ہٹ گئی. اتنی ویل ایکیوپڈ ہونے کے بعد کسی میں ہمت نہیں تھی کہ عباس کی طرف تیر چلائے. اور کمال یہ تھا مولا علی کا اب جو سکھایا تھا، اور وہی چیز مولا حسین نے کی تھی عاشورہ میں کہ عباس مولا نے سکھایا تھا کہ تلوار ایسے چلانا اتنی تیز کہ تیر آئے تو ہوا سے ہٹ جائے. انہیں تیر چل رہی لیکن تلوار کا سرکل ایسا ہوتا تھا کہ ٹکرا کے گر جاتے یا ہوا سے ہٹ جاتے. اتنی تیز چلاتا کیسے معلوم ہوتا کہ جیسے کعوہ کٹ رہے ہو. یہ معصومین کا کمال تھا، یہ مولا علی کا کمال تھا. تو اکیلے لڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو. ہر طرف سے حملے ہو رہے جنگ احد میں بھی، لیکن علی کی تلوار ایسے چلی کہ شجاعت علی آج عرب میں مشہور ہو گئی. یہی خوف تھا. بس میں کیا کروں، وقت نکل گیا. تو مولا علی کی زندگی میں صرف شجاعت نہیں، اب سننا کل عبادت علی، سخاوت علی، علم علی کیا تھا. مولا کی زندگی کو اگر ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں، یہ شہادت کے ایام ہے، تو علی کی زندگی کا کوئی ایک حصہ اپنی لائف میں. یہ نہیں کہ میں تو مولا کو بہت چاہتا ہوں. دیکھیں چاہت، ولایت، پلیز غور سے سنو میرا جملہ. ولایت علی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف محبت. ولایت کے ساتھ اطاعت ہے تو وہ ولایت ہے. اوبیڈینٹ رہنا علی کا. جتنے تم اوبیڈینٹ رہو گے اتنا you will get close to مولا علی. اور ایک دعا کرو زری کو پکڑ کے، تابوت کو پکڑ کے، جہاں بھی یہ دنوں کہ مولا give me chance to serve community, give me chance to serve Islam. آپ کی محبت میں ہم ایسے زندگی گزاریں جیسا آپ چاہتے ہیں. اور خود بولنے کی ضرورت میں سارے یوتھ کو بڑھا. تم کالجز جاتے ہو، سکولز جا رہے، کارپوریٹ کمپنیز میں جا رہے. میں سارے یوتھ کا لڑکا لڑکی کو بول رہا، جو بھی ادارے دافعہ کی یہ میری مجلس سن رہا. بس آخری جملے، سکول جا رہے، کالجز جا رہے، پروفیشنل کورسز میں ہیں، کارپوریٹ کمپنیز میں جاب کر رہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے کہ کس ریلیجن کو تم بلانگ کرتے. تم کو بولنے کی ضرورت نہیں. تمہارا کیریکٹر ایسا ہونا، تمہارا کردار ایسا ہونا، تم اتنے سپوکن ہونا کہ تمہارے دوست پوچھنا کہ کس ریلیجن کو بلانگ کرتے تو بولو میں علی والا. کیا
ڈائریکٹر آف علی، امام علی کا پروپوگیشن یہ ذمہ داری ہے یوتھ کی۔ جب تک میں پیغام نہ دوں گا مکمل مجلس نہیں ہوتی۔ تم پروپوگیٹ کرو ٹیچنگز آف امام علی۔ کل سنو یہاں سے، جتنا تم اپنے کیریکٹر کو بلند کرو گے، جتنے سافٹ سپوکن ہو گے، یہ نہیں کہ پیسے والے سے سافٹ سپوکن ہو اور غریب سے نہیں، یہ سب سے بڑی بیماری ہے، یاد رکھو۔ غریب کے ساتھ سافٹ سپوکن ہو جاؤ۔ جب تم کسی امام بارگاہ کو جاتے ہو نا، بچوں کے ساتھ محبت کرو۔ ہر بچہ بولنا کہ یہ انکل سب سے اچھے ہیں، بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرو۔ عورتوں کے لیے بھی بول رہا ہوں، جب تک تم اپنے قریب نہیں کرو گے، اپنے کردار سے بتاؤ کہ تم علی والے ہو۔ زبان سے نہیں بولو کہ میں امام علی کا کیا ہوں، کردار سے بتاؤ کہ تم مولا کے چاہنے والے۔ بس دوستو، آج کا دن، آج کی صبح، جب صبح میں تم نے نماز پڑھی تو وہ نماز یاد آئی؟ میں کتنی آسانی سے یہاں تک پہنچ گیا۔ آج صبح سے ہمارا امام زخمی ہے۔ علی اس کریم کا نام ہے، علی اس کریم کا نام۔ آپ کو اندازہ ہے کہ مولا کا کرم کیا تھا؟ یتیم پرور، غریب پرور، مسکینوں کے پاس جاتا، غریبوں کے پاس جاتا۔ کوفے میں دور خلافت میں میرا مولا رات کے اندھیرے میں، یہی رمضان، مولا شہادت سے پہلے خنبر کو لے کے آٹا لے کر ایک ایک گھر پہ جا رہے تھے۔ ایک گھر پہ پہنچے، دروازے پہ کھڑے رہے تو اندر سے یتیم بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ جب یتیم بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی بھوک سے، تو اس کی ماں یہ کہہ رہی تھی بچوں میں کیا کروں، رات ہو گئی، اب میں روٹی کا انتظام نہیں کر سکتی، میری غلطی ہو گئی کہ میں نہیں کر سکی، بیٹا کل صبح ہوگی، محنت کروں گی، روٹی لا کے دوں۔ اور بچے بھوک سے بھلک، ماں روتے ہوئے بار بار یہ کہہ رہی بچوں مجھے معاف کر دو، میں نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد اس نے ایک جملہ بولا کہ اس وقت حاکم وقت اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوگا۔ میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ تو گواہ ہے، علی اپنے گھر میں آرام نہیں کر رہا، علی اپنے گھر میں آرام نہیں کر رہا۔ دخل باب کیا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو خنبر نے کہا کہ میں حاکم کے پاس سے آیا۔ اس نے پوچھا کیوں آیا؟ تو کہا میں آٹا لے کر آیا۔ تو اندر سے اس نے چیخ کے کہا تم آٹا لائے ہو، اب روٹی کون بنائے گا، میرے یتیم بچوں کو دیکھے گا کون؟ تو میرے مولا نے کہا گھبرا مت، میں دیکھوں گا۔ کیسا غریب امام تھا، کیسا غریب امام تھا۔ دوستو بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام۔ مولا اندر گئے، یتیم بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اس نے روٹی بنائی، اپنے ہاتھ سے روٹی کھلائی میرے مولا نے، پانی پلایا، اٹھ کے جب جانے لگے تو پڑوس کی عورت نے دیکھ لیا، وہ دوڑتی ہوئی آئی، جب تک میرا مولا خنبر کے ساتھ باہر چلا گیا تھا۔ آگے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتی، یہ حاکم کے پاس سے آیا تھا۔ تو اس عورت نے کہا یہ حاکم کے پاس سے نہیں، یہ خود حاکم علی ابن ابی طالب۔ دوستو وہ منہ پیٹ کے رونے لگی کہ ہائے مولا میں یہ گھر آ پائے۔ آپ یہ سوچو کہ وہ بچے کتنے خوش نصیب تھے کہ جن کے ساتھ علی بیٹھا ہوا تھا۔ ایسا کریم یہی وجہ تھی کہ جب آج کی صبح علی نے اللہ اکبر کہا محراب سے، تو اس وقت یتیم بچے اور بیواؤں نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی کہ پروردگار اس آواز کو قائم رکھنا، یہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ دوستو وقت گزرا، مولا کے سر پہ وہ ظالم نے ایسا ضرب لگایا کہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام کے کہا فستو برب الکعبہ، کوہنیوں سے خون بہنے لگا۔ جب مولا اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ جب علی کو گھر کی طرف لے کر چلے، ابھی آپ نے مرثیے میں بھی سنا، جب گھر کی طرف لے کر چلے تو علی پیدل نہیں جا سکے بلکہ گلین میں لٹا کر علی کو لے کر چلے۔ عزیزہ جب لے کر چل رہے تھے، آپ جانتے ہیں مسجد کوفہ سے کتنی دور ہے میرے مولا کا گھر، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ جب مولا کو لے کے جا رہے، ابھی بیت شرف سے کچھ دیر پہلے مولا نے امام حسن سے کہا میرے چاہنے والوں کو بولو چلے جاؤ یہاں سے۔ ان لوگوں نے کہا کہ مولا کیسے جائیں گے علی کو چھوڑ کے، ہمارا امام زخمی ہے۔
علی نے کہا ان سے کہو کہ علی جانتا ہے وہ کتنا چاہتے ہیں، علی جانتا ہے ان کی محبت کیا ہے، لیکن بیٹا جب گھر میں داخل ہوں گا اور زینب اور ام کلثوم مجھے دیکھے گی تو بآواز بلند گریہ کرے گی، میں نہیں چاہتا کہ میری آواز، میری بچیوں کی آواز کوئی غیر سنے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں اے غیرت دار امام یہ برداشت نہیں ہے، ذرا آ کے کوفے میں دیکھو کہ شمر کیسے تعارف کر رہا کہ حاضری زینب۔ بس دوستو یہ آج کی صبح گزری اور آج افطار کا وقت آیا، جب افطار کا وقت آیا تو شہزادی ام کلثوم نے لا کے شربت دیا امام علی کو، تو امام علی نے لیا، ایسا قریب لے کے کہا بیٹا کیا تم نے ابن ملجم کو بھی بھیجا ہے؟ ارے جو قاتل کے لیے یہ خیال رکھے، میں کہوں مولا ذرا کربلا میں آؤ مولا، آپ کے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے، ارے علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو ذبح کر دیا، ارے سکینہ تڑپ کے کہہ رہی بابا میں پیاسی ہوں بابا میری مدد کو آئیے، الہی و سیدی و مولا پروردگار میرے مولا کی مصیبتوں کا واسطہ، مولا کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما، سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار یہ مجلس مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہم سب کو 14 معصومین کی اور تیرے گھر کی زیارت نصیب۔ پروردگار جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اللہ تو جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کرنا، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، سیریا میں سیدانیوں کے روضوں کی حفاظت فرما، خون علی کا بدلہ لینے فرزند علی میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، اور ہم سب کو سعادت دے کہ ہم امام کی نصرت ایسے کریں جیسے امام ہم سے چاہتا ہے۔ پروردگار بہت بیمار کربلا، بیمار مدینہ، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ اللہ تو روزوں کو قبول فرما لے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جنہوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا ان کے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے، اور تمام علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمداران حسینی، مرجع عالم کے لیے، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر۔ کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر، رو رو کے علی
کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مسلح پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مسلح پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب بابا کو جا کر ہے دو فضا میرا پیغام مسلح پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مسلح پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر یہ پہلی فجر کی رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں ایک پل آرام مسلح پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مسلح پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر ہائے ہائے علی مولا علی ہائے ہائے علی مولا علی ہائے ہائے علی مولا علی ہائے علی یا علی ہائے علی یا ہائے علی ہائے علی سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ
کا سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ کا سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ کا سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ کا امت نے کر دیا ہے امت نے کر دیا ہے بار یوں قضا کا سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ کا سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ کا پردیس میں یتیمی زینب پہ چھا گئی ہے قتل ہو گیا ہے قتل ہو گیا ہے سرتاج فاطمہ کا سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ کا سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ کا حیدر کی بیٹیوں پہ ہے ٹوٹ گئی قیامت ڈھایا ہے کلمہ گو نے ڈھایا ہے کلمہ گو نے احساس ستم جفا کا سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ کا سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ کا تابوت جب اٹھایا حسنین نے بابا کا گھر میں علی کے برپا گھر میں علی کے برپا ہوا حشر ہے بلا کا سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ کا سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ کا ہے کلمہ گو نے اس پہ تلوار ہے چلا دی ہے کلمہ گو نے اس پہ تلوار ہے چلا دی لہرایا جس نے پرچم لہرایا جس نے پرچم ہر سمت لا الہ کا سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ کا سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ کا امت نے کر دیا ہے امت نے کر دیا ہے بار یوں قضا کا سجدے میں مار ڈالا داماد مصطفیٰ کا حسین 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 یا علی 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 حسنین بے پدر ہوئے زینب اجڑ گئی 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 اکیسویں کو ڈوبی لہو میں سہر گئی نکلا چور دن تو قیامت
خیبر شکن کے قتل کی ہر سو خبر گئی حسنین بے پدر ہوئے زینب چڑھ گئی حسنین بے پدر ہوئے زینب چڑھ گئی رے ممبر اداس مسجد کوفہ لہو میں تر ظالم نے قتل گاہ بنایا خدا کا گھر نکلا جو دن ملول تو شب چشم تر گئی حسنین بے پدر ہوئے زینب جڑ گئی حسنین بے پدر ہوئے رے آواز مصطفیٰ کی بھی آتی تھی دم بدم بے چین کائنات ہے اور سوگوار ہم کس کی نگاہ گھر میرا تاراج کر گئی حسنین بے پدر ہوئے زینب چڑھ گئی حسنین بے پدر ہوئے سن کر صدا رسول کی شبیر نے کہا نانا یہ کیا ہوا کوئی وارث نہیں رہا بے وارثی کی تیغ دلوں میں اتر گئی حسنین بے پدر ہوئے زینب چڑھ گئی حسنین بے پدر ہوئے زینب چڑھ گئی ارے ریحان مرتضیٰ کی شہادت کی رات ہے اہل عذاب آج قیامت کی رات ہے نکلا جو دن ملول تو شب چشم تر گئی علی مولا یا 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 علی مولا اللہم صلی علی محمد و آل محمد